بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بعد الحمد والصلاة. محترم سامعین و ناظرین کرام، میں ہوں مفتی محمد رضوان صدر. آج کی ہماری جو نشست ہے وہ بہت ہی خاص ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیفہ محمد جہانگیر سروری صاحب. آپ حضرت صفی سلطان بابا جنی سرکار اللہ والوں کے میرپور خاص سندھ کے خلیفہ اور امیر ہیں. آج ہم آپ سے حضرت صفی سلطان بابا جنی سرکار اللہ والے اور اس کے علاوہ دیگر سوالات کریں گے. آئیے ملتے ہیں خلیفہ محمد جہانگیر سروری صاحب سے. جی جہانگیر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً آپ بخیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ رب العالمین. خلیفہ محمد جہانگیر سروری صاحب، سب سے پہلے آپ اپنا تعارف ہمارے ناظرین کو پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے دوستو، میرا نام محمد جہانگیر سروری خلیفہ بابا جی سرکار. میرا تعلق میرپور کا سندھ سے ہے. میری تعلیم ایم اے اکنامکس میں نے کیا اور میرا گھرانے کا تعلق بزنس گھرانے سے ہے. ماشاء اللہ سے. جہانگیر بھائی، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ بابا جنی سرکار اللہ والوں سے آپ کی پہلی ملاقات کیسے ہوئی، اس حوالے سے بتائیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بابا جی سرکار ایک بہت بڑی ہستی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ان کو دیکھتا وہ ان کا ہو جاتا ہے. حضرت سکی سلطان بابا جی سرکار اللہ والے کا ہمارے گھرانے کے اندر بہت تذکرہ تھا. تو یہ شروع کی بات ہے کہ میں پہلے کسی اور سے بیٹھ تھا، ادھر میں نے بڑے کام کیے تھے دین کے معاملے میں. شروع سے جو ہے وہ اللہ نبی سے محبت رکھتا تھا. تو میرے گھر کے اندر جو ہے وہ میری والدہ، میری سسٹرز اور میرے یہ جو گھر کے لوگ تھے، انہوں نے حضرت سکی سلطان بابا جی سرکار اللہ والے کی بیعت کی ہوئی تھی. تو میری والدہ جو ہے، جن سے میں بڑی محبت کرتا ہوں بابا جی سرکار اللہ والے کے بعد، تو وہ چاہتی تھی کہ اس گھر سے جو کوئی ایک مرد وہ بابا جی سرکار کی بیعت کرے. تو لازمی بات ہے ان کی نظر مجھ پہ بھی تھی اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ میرا بیٹا جو تھوڑا اللہ نبی کی محبت میں جو ہے وہ اعتکاف بھی کرتا، تھوڑی بہت عبادت بھی کرتا ہے. تو ایک دن میں اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو انہوں نے بابا جی سرکار اللہ والے کے بارے میں بتایا کہ ایسے ہیں، ماتھے پہ اللہ کی نشانیاں اور ماتھے مبارک پہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. میں آیا گھر پہ تو والدہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ 2-3 دن میں سالانہ محفلیں بابا جی سرکار اللہ والے کی، تو میرا بیٹا اس کو ضرور دیکھنا. ہم نے لیپ ٹاپ کے اوپر یہ محفل بابا جی سرکار کی لائیو دیکھی تو میں بھی بیٹھ گیا. بابا جی سرکار نے بڑی بہترین قرآن سے باتیں کی، قرآن سے دلائل دی اور لوگوں کو کلمے کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، درود کے بارے میں، استغفار کے بارے میں، سورہ اخلاص کے بارے میں بابا جی سرکار نے بتایا. اور بابا نے بتایا کہ ان چیزوں سے جو ہے بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے. تو میں اس چیز کو سن کے تھوڑا سا بڑا حیران بھی ہوا کہ یار آج سے اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی ایسی باتیں نہیں سنی، کیونکہ میرا کافی جو ہے دینی ماحول سے وابستہ رہا ہوں. میں بڑی محفلوں میں، جیسے میلاد کی محفلیں ہوتی تھی، میں بہت سننے جاتا تھا. ہر جگہ جہاں موقع ہوتا تھا میں صرف اللہ، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جاتا تھا. تو میں نے جب بابا جی سرکار کی یہ محفل آن دا لائیو دیکھی تو میں تھوڑا سا ہلا. تو جب بابا جی سرکار نے جب اینڈ میں دعا جو سالانہ محفل کی ہوتی وہ کرائی تو اس وقت میں دعا کے اندر اتنا رویا کہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اتنے آنسو جاری ہو کہ میری والدہ بھی اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی لازمی باتیں دعا مانگ رہے تھے، مگر میں بہت رویا اور ہچکیوں سے رویا. تو جب بابا جی سرکار نے دعا کرا دی تو میرا دل بدل گیا تھا. تو میری والدہ تشریف لائی اور آپ نے کہا کہ بیٹا اب کیا لے گا، اس کو پکڑو، اس کو پہچانو اور ان کا ساتھ دو. تو میں نے بہت بہترین اپنی والدہ سے ایک بات کی کہ میری والدہ بے شک یہ حق ہے. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا ٹھیک ہے، میں جس کی بیعت میں نے کی ہوئی ہے میں اللہ سے ان کا بھی بولتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میں بابا جی سرکار اللہ والا کا بھی بولتا ہوں کہ اللہ یہ واقعی حق والے ہیں، سچ والے ہیں، نشانیوں والے ہیں، کرامتوں والے ہیں. تو پھر پروردگار عالم تو ہی دکھا سکتا ہے کون حق ہے.
تو میں نے اللہ کیا کیا رکھ دیا. میری والدہ بھی مسکرائی. یہاں یہ بہترین ہے سبحان کہ میں اللہ سے مدد مانگی اور اللہ ہی میرا مددگار ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. میں وضو کر کے میں سویا. میں نے دیکھا خواب کہ ایک ایسی جگہ ہے جدھر نور کی برساتیں ہو رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اور آسمان ہے سفید ہے, چاروں طرف جو ہے نور ہی نور ہے. سبحان اب مجھے یہ نہیں پتا پڑا کہ میں کوئی جنگل میں ہوں یا کوئی آبادی میں ہوں, کچھ نہیں پتا پڑا, صرف چاروں طرف جو ہے وہ نور ہی نور ہے. بے شک اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو بڑا حیران بھی ہوتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں کہ یار یہ کون سی جگہ ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک محل بنا ہوا ہے, تو اس کا ایک دروازہ ہے. تو میں اس طرف جاتا ہوں تو آواز آتی ہے کہ اس دروازے میں داخل ہو جائے. اللہ تو جب وہ دروازہ خود کھلتا ہے میں داخل ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک کمرے کا دروازہ ہے. تو اس کمرے کے دروازے کے اوپر حضرت سکی سلطان بابا شکر اللہ والے کا. سبحان اللہ سبحان تو میں دیکھتا ہوں تو میں تو کہتا ہوں یہ تو وہی ہیں اللہ جن کا تذکرہ میری والدہ نے کیا سبحان اور جن کی دعا میں شامل ہوا. سبحان تو یہ تو بابا جی سرکار لگ رہے ہیں. تو میں قریب گیا تو وہ حقیقت میں بابا جی سرکار اللہ والے تھے. سبحان اللہ تو آپ نے مجھے سینے سے لگایا, گلے لگایا, پیار کیا اور دروازے جو کمرے کے تھے وہ کھل گئے. تو جب وہ کمرے میں مجھے لے کے گئے تو وہ ایک اور نور سے وہ نور تھا. سبحان میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا اس وقت میری کیفیت تھی اور کیا اس وقت بابا جی سرکار کے جلوے تھے, اللہ اور بیان سے باہر ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ میری ابھی کیا کیفیت ہو رہی ہے. تو حقیقت میں ایسا لگ رہا ہے کہ میں واقعی اس خواب میں چلے گیا ہوں. میں بیان تو کر رہا ہوں مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے میں واقعی حقیقت میں اس خواب میں چلے گیا ہوں. تو بابا جی سرکار مجھے اندر لے گئے. اندر بابا جی سرکار نے میٹرس تھا اس کے اوپر خود بھی بیٹھے, مجھے بھی بٹھایا. تو میں نے دیکھا کہ میرا سفید لباس میں نے پہنا ہوا ہے اور سفید میری ٹوپی ہے, اور بابا جی سرکار نے ایک ہار اٹھا کے میرے گلے میں ڈالا ہے, اور بابا جی سرکار نے ایسے جیسے دوست کے کندھے پہ ہاتھ ڈالتا ہے, اور آپ نے میرے ڈال کے مجھے پیار کیا اور آپ نے کہا کہ تو بہت جلد میرے پاس آئے گا. سبحان اللہ سبحان بس یہ بولنا تھا. میری آنکھ کھلی. اللہ گواہ ہے رضوان بھائی اللہ کہ دیکھا تو اس وقت فجر کی آواز ہو رہی تھی. پہلی آواز فجر کی اذان کی اللہ اکبر کی میرے کانوں میں گئی تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس وقت میں اٹھا اور اٹھ کے جو ہے میں اپنی والدہ کے پاس گیا کہ آپ نے حق کی پہچان کرائی اور اللہ نے مجھے خواب میں حق دکھا دیا. تو اس وقت میری والدہ جاگی بھی تھی, فجر کا ٹائم تھا. تو میں رویا, تو میں ان کے سینے سے لگا رویا کہ انہوں نے کہا کیا ہوا. میں نے کہا امی والدہ اللہ نے مجھے حق دکھا دیا. اللہ تو بولا کیا دیکھا. میں نے کہا میں نے حضرت سکی سلطان بابا جی سرکار اللہ والے کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ تو میری ماں بہت خوش ہوئی کہ اب تو تجھے بیعت کرنا ہے. میں نے کہا بالکل ماں, میں نے تو بیعت اللہ سے یہی کہا تھا, اگر وہ حق ہوں گا تو میں ان کے ساتھ چلوں گا, اور اگر بابا جی سرکار حق ہوئے تو میں بابا جی سرکار کے راستے پہ چلوں گا. سبحان اللہ تو میری والدہ نے کہا کہ 2 دن بعد جو ہے 2 سے 3 دن بعد بابا جی سرکار آئیں گے اسکائپ کے اوپر ویڈیو کال پہ, آپ بابا جی سرکار کی بیعت کرنا. میں نے کہا ماں اب تو کوئی چانس ہی نہیں رہا. اللہ اگر میں نے نٹا یا میں اس سے منکر ہوا تو میں کل خدا کے گھر کیا منہ دکھاؤں گا, کیونکہ میں نے اس کو شامل حال کیا اور اس نے حقیقت مجھے اپنے دوست کی دکھائی اور بتا دے کہ اس کو پکڑو گے تو مجھ تک پہنچو گے. اللہ تو میں تو سمجھ گیا حق آ گیا, تو میں نے حق کے راستے پہ چلنا. تو میں نے 3-4 دن بعد بابا جی سرکار ویڈیو کال پہ آئے, اور لازمی بات ہے ان کو پہلے ہی فون پہ بتا دیا تھا. تو آپ نے کہا کہ جہانگیر کہاں ہے. تو میں بڑا ہی شرمیلے اسٹائل سے ان کے پاس آیا اور ان کے سامنے بیٹھا. انہوں نے بڑا پیار دیا. سبحان میں تو انہوں نے اتنا پیار دیا کہ اور کیا دے گا, اللہ تجھے میرے تک لے آیا اور تو میرا ہی ہے. تو آپ نے مجھے بیعت کرائی. میں نے کہا جو میں نے پہلے کسی کی بیعت والا وہ گئی, اب جو بیعت ہوگی تیری وہ میری بیعت ہوگی. اللہ کیونکہ تو نے مجھے بن دیکھے اور اللہ سے مدد مانگ کے مجھے قبول کیا. اب جب تو میری بیعت کرے گا تو صدیقوں میں جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے کہا جی بالکل بسم اللہ کرے. تو آپ نے کہا وضو کر کے آؤ. میں وضو کر کے آیا. بابا جی سرکار نے مجھے بیعت کرائی. تو بابا جی سرکار نے مجھے کچھ ذکر و اذکار دیے اور کہا کہ ہر حال میں تو نے آج 2000 کلمہ پڑھنا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ میرا وعدہ ہے میں 2000 پڑھوں گا. اللہ کی شان کریمی دیکھیں, یہ بھی میری بابا جی سرکار کی کرامت ہے کہ میں نے اسی وقت 2000 کی بجائے بلکہ میں نے 2.5 گھنٹے کے اندر 6000 کلمہ پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات, ماشاء اللہ. جہانگیر بھائی ماشاء اللہ سے آپ بہت ہی اچھا میں اپنا
خواب سنا رہے تھے جو کہ ایک آپ کی بدلنے کے لیے ایک بہت بڑی کرامت تھی جو کہ حضرت صفی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والوں کی تھی. یقیناً دور حاضر میں حضرت صفی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والوں کی بے شمار کرامات ہیں, اور ان میں سے ایک جو کرامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مریدین کے خوابوں میں بھی جا کر ان کی دستگیری کرتے ہیں, اور جو مریدین نہیں ہوتے ان کے خوابوں میں بھی جا کے آپ دستگیری کرتے ہیں. اور یہ تو آپ نے جب اللہ کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کر دیا, اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ کے جو حق ہے مجھے وہ دکھا دیں کہ جن کے راستے میں میں چلوں اور چل کر میں جنت حاصل کروں, پھر اللہ نے آپ کی دل کی آرزو کو پورا کیا. جہانگیر بھائی, ہمارا جو آگے والا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو خلافت کب ملی, اور خلافت ملنے کے بعد آپ نے کلمے کی تبلیغ کس طرح کی؟ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اس حوالے سے بتائیے. جب حضرت صاحب نے بائی سرکار اللہ والے نے جب بیعت کر کے نظر سے پلایا, اللہ, تو پھر نظر سے پلاتے آپ نے بہت جلد مجھے لاہور بھی بلایا کہ میرا دل کرتا کہ میں تجھے اپنے سینے سے لگاؤں. تو میری تو بڑی خوش نصیبی تھی کہ بائی سرکار نے اتنے بڑے پیرو مرشد جن کے ہاتھوں پہ لاکھوں نہیں کروڑوں بندہ اللہ بیعت ہے, اور میں 2012 کے اندر میں بابا جی سرکار کے پاس جو ہے وہ رمضان کرنے گیا, اور بیعت بھی میری 2012 میں ہوئی, اور میں وہاں بابا جی سرکار کے پاس آخری عشرے کے 10 جو روزے ہوتے ہیں جس میں بابا 21, 23, 25, 27 اور 29 مخلوق خدا کو جمع کر کے دل اللہ کے نور سے دھو کے اللہ سے ملا ہے. اللہ, یہ بڑی خوش نصیبی بھی تھی کہ انہوں نے مجھے کھینچا اور انہوں نے میری تربیت کی, اور پھر میں جب آیا اور بابا جی سرکار نے میری رمضان کے اندر ہی بابا جی سرکار نے جمعے کا دن ہوتا ہے اسی کے اندر بابا جی سرکار نے میری تاج پوشی کی اور خلافت کا بھی اعلان کیا, اور بابا جی سرکار نے کہا کہ یہ ہمارے میر پرکار سندھ کے امیر ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, کلمے کی تبلیغ کے حوالے سے آپ نے کس طرح سندھ کے علاقے میں کام کیا, اس حوالے سے بھی تھوڑی سی. سب سے پہلے تو بابا جی سرکار نے میر پرکاش کے اندر سندھ کا ٹور کیا. خلافت کے بعد بابا جی سرکار نے کہا کہ میں میر پرکاش کے اندر تشریف لانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بالکل آپ آئیں, سو بسم اللہ. تو بابا جی سرکار کراچی کے ٹور پہ آئے, پھر ہم نے بابا جی سرکار کے ساتھ میر پرکاش کی سیٹنگ بنائی, اور بابا جی سرکار نے آ کے میر پرکاش پہ قدم رکھ کے جو کینسر کے مریض تھے ان کے کینسر ختم کر دیا. اللہ, اور جو بے نمازی تھے ان کو پرچیاں جاری کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, مہربانی سے. وہ بے نمازی اور بڑی دور اللہ کی رحمت ہوئی کہ بابا جی سرکار صبح کا ٹائم تھا, اور جب آئے تو پنڈال کو بابا جی سرکار نے اللہ کی محبت میں بھر دیا. اور پھر انشاءاللہ بابا جی سرکار تو اسی دن ہی واپس چلے گئے لاہور, مگر بابا جی سرکار یہ بھی کہے گا کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہر جمعے کو میرا یہ امیر, میرا خلیفہ محمد جہانگیر سروری جو ہے وہ نبی پہ درود بھی پڑھائیں گے اور ذکر و اذکار بھی کریں گے, تمام لوگ جمعے کی محفل میں شامل ہوں. تو الحمدللہ رب العالمین, سب سے پہلے میرے بابا جی سرکار نے میر پور میں مجھ سے کلمے کا کام کرایا, تبلیغ کرائی, اور الحمدللہ رب العالمین آج بابا جی سرکار کی دعاؤں سے میں میر پور کے اطراف جو علاقے ہیں جن کو ہم گاؤں بھی کہتے ہیں, دیہات بھی کہتے ہیں, وہاں جا کے میں نے مثال کے طور پہ سندھ کے اندر ہمارا کھیپرو ہے, سندھ میں ہمارا سندری ہے, سندھ کے اندر ہمارا اتھنگو ہے, اور سندھ کے اندر ہمارا یہ عمر کوٹ ہے, ٹنڈو جان محمد ہے, جو یہ اپنا یہ ٹنڈو لیار ہو گیا, ٹنڈو جان محمد ہو گیا, اور بہت سارے شہر ہیں, جمس آباد ہو گیا, جہاں پہ میں نے جا کے میروا میں جا کے میں نے کلمے کا کام کیا. اور سب سے بڑی خوش نصیبی, میری سب سے بڑی خوش نصیبی یہ میرے بابا کی کرامت ہے کہ ٹنڈو جان محمد کے اندر جب میں محفل کرنے گیا تو وہاں پہ یہ بہت بڑی بات ہے آج کے دور کے اندر کہ لوگ دین کو خاص طور پہ مسلمان نہیں سمجھ رہے, مگر ہر طبقہ جو ہے وہ مسلمان کے پیچھے ہے. مگر بابا جی سرکار نے ہماری بہت تربیت کی. آپ نے کہا کہ بیٹا آپ نے قرآن پڑھانا ہے, آپ نے قرآن پڑھ کے سنانا ہے, آپ نے ایک اللہ کی بات کرنی ہے, آپ نے دوسری نبی کی بات کرنی ہے, تیسری آپ نے ذکر کی بات کرنی ہے, چوتھی آپ نے نبی کی درود کی بات کرنی ہے. میں نے وہاں یہ تبلیغ کری تو ایک غیر مسلم اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے جب یہ محفل سنی تو اس نے مجھ سے ملاقات کی. اس نے کہا کہ میں بڑا حیران بھی ہوں اور بڑا خوش بھی ہوں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دین اسلام کا بول بالا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. کہا کہ میں ہندو ہوں, میرا دھرم ہندو ہے, مگر میں مسلمانوں کی مسجدوں میں بھی جاتا ہوں, مسلمانوں کی جہاں جہاں محفل ہوتی ہے وہ سننے بھی جاتا ہوں. میرے دل میں جو ہے ایک خواہش ہے کہ میں مسلمان ہوں, مگر مجھے وہ بندہ ہی نہیں ملا جو مجھے اللہ سے ملا. یہ پکی بات بتا رہا ہوں, وہ بندہ ہی نہیں ملا جس کے منہ سے سچائی نکلے. تو اس نے کہا کہ آپ اتنی اچھی باتیں, اتنی بہترین آپ نے باتیں کی,
جب آپ ایسے کریں تو پھر آپ کے پیروں کو چیز کیا ہوں گے؟ میں نے کہا وہ تو اللہ والے نبی کے نام. تو کہا کہ جب آپ کا دوبارہ کب آنا ہوگا یا میں نے کہا چلا میں بہت جلد مہینے 2 مہینے بعد. جب انہوں نے کہا جب آپ آؤ گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے حضرت صاحب کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان. سبحان اللہ. تو بابا جی سرکار نے اس وقت جب میں گیا ہوں 2-3 مہینے کے بعد، یہ بہت بڑی کرامت ہے بے شک. کہ بابا جلی سرکار نے وہ محفل میں آئے اور میں نے ان کو کہا آپ کھڑے ہو جائے، اور بابا جی سرکار کو کہا کہ بابا جلی سرکار لائے سی بات ہے کہ وہ موبائل کے اوپر ہی بیعت کرتے ہیں. تو یہ لوگ دو بڑیے تھے، ہندو تھے، وہ کھڑے ہو، انہوں نے بابا جی سرکار کے حق پہ کلمہ بھی پڑھا، مسلمان بھی اور بابا جی سرکار کے مرید بھی بنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ. یقیناً آپ نے یہ جو بات بتائی ہے کہ غیر مسلم جو ہندو تھے انہوں نے آپ کے ذریعے بابا جانی سرکار اللہ والوں کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا، اور آپ کے جو الفاظ تھے، جو بیان کے جو بہترین الفاظ تھے، یہ یقیناً سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والوں کی تربیت ہی ان میں نظر آ رہی تھی، جو کہ اس ہندو پر وہ الفاظ اثر انداز ہوئے. یقیناً اس دور میں بڑے بڑے عالم دین بھی ہیں جو تبلیغ بھی کر رہے ہیں، مگر جو طریقہ اور جو اللہ کی پہچان کا جو طریقہ حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے اپنے مریدین اور دوسرے عوام الناس کو بتاتے ہیں، وہ آج کے دور میں کوئی بھی نہیں بتاتا. آپ تو مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور یاد کی طرف بلاتے ہیں، آپ کا دوسرا مقصد ہے ہی نہیں. لیکن بھائی اس کے علاوہ ہمارا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ماشاء اللہ سے آپ کا جو نکاح ہے وہ مدینہ مبارکہ میں ہوا تھا، اس کا جو پس منظر ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے. میری شروع سے خواہش تھی کہ میری مطلب شادی اور یا میرا نکاح جو بھی ہو وہ بابا جی سرکار کی سرپرستی ہو. تو میں نے سب کچھ جب بیعت کی تو میں نے بیعت کے بعد سب کچھ اپنا تن من دھن بابا جی سرکار کے حوالے کر دیا. اللہ. تو پھر یہ آرزو بھی میں نے ان کے قدموں میں رکھ دی کہ میری آرزو یہ ہے کہ میرا نکاح یا میری شادی وہ آپ ہی کریں گے. تو خوش نصیبی تھی کہ بابا جی سرکار نے میری جو شادی یعنی نکاح جو ہے وہ مدینہ میں کرایا، مگر بابا جی سرکار کی بھی خواہش تھی کہ ہم مدینہ بھی جائیں تو ہم یہاں سے عمرہ کرنے جائیں. تو عمرے کے اندر بابا جی سرکار نے یہ سیٹنگ کری. تو بابا جی سرکار نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم جو ہے عمرہ کریں. تو 2017 کے مطلب اینڈ میں جو ہے نومبر میں ہمیں بابا جی سرکار جو ہے پوری جماعت کو جو ہے تقریباً 800 سے 1000 بندہ، بہت بڑی بات ہے، 1000 بندے کو لیڈ کرنا، 1000 بندے کو کھانا، ہر چیز رائٹ، مدینے سے مکہ، مکہ سے مدینے کا سفر. تو آپ نے کہا کہ آپ بھائی تیری خوش نصیبی کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں تو ہم تیرا وہاں نکاح بھی کرا دیتے ہیں. ہماری خوش نصیبی اور بابا جی سرکار نے ہمارے وہاں پہ جو ہے وہ نکاح کرایا. اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ مبارک میں، شہر مبارک میں آپ کا نکاح ہوا، بہت بڑی خوش قسمتی ہے. ہمارے ناظرین کو یہ بتایا کہ آپ کا نکاح جو ہے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا ہے. کیا آپ کو مدینہ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی ہوا؟ اگر ہوا ہے تو پھر وہ بھی ہمارے ناظرین کو سبحان اللہ، یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ بے شک. کہ ایسے اللہ والے جن کے ہاتھ پہ بیعت کرتے جن کا دیدار ہو گیا. اللہ بے شک. بڑی خوش نصیبی تھی. مجھے نبی کا دیدار چاہیے تھا اور مجھے پتہ ملے گا بھی مجھے انہی سے. تو ایک دن میری روز کی یہ ایک روٹین تھی کہ میں فجر کی نماز ابھی بھی الحمدللہ پڑھتے ہی بابا جلی سرکار کی بیعت سے لے کر اب تک. تو میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، پڑھ کے میں نے قرآن شریف کھولا تو اس کی میں ترجمہ پڑھتا تھا، تلاوت بھی ترجمہ بھی کرتا تھا. تو اس کے بعد میں نے وہ قرآن پڑھا تلاوت کر کے، اس کے بعد جب میں نے تھوڑا نبی پاک پہ درود پڑھا تو میرے دل میں آیا کہ آج دیدار ہو جائے. تو بس حالت وضو تھا، درود پڑھتے میں لیٹا ہوں اور بابا جی سرکار کا واسطہ دیا، بس سویا. تو مجھے نہیں احساس ہے کہ چند گھنٹے بعد یا کچھ گھنٹے کے بعد، مجھے نہیں پتا کہ میں نے ایک اتنا حسین منظر دیکھا کہ میں سو رہا ہوں اور سو گیا تھا. اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک چاند سا چہرہ ہے. سبحان اللہ. چاند سا چہرہ ہے اور بہت ہی حسین ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں اور آپ کی آنکھیں مبارک جو ہے وہ نیلی سی ہیں اور وائٹ ڈالے ہیں، داڑھی مبارک ہے، پاویں ہیں. اور میں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ مسکرا رہے ہیں تو میں ہکا بکا ایسے کر کے دیکھتا ہوں ان کو. تو وہ کہتے ہیں مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہا کہ میں محمد مصطفیٰ سے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اس وقت لیے میں کہا اللہ کے نبی. ہاں. تو میں ایسے کر کے ان کو دیکھتا رہا، ان کے ہونٹ مبارک، ان کی داڑیاں مبارک، اور میں ان کی آنکھوں کو دیکھتا رہا، میں ان کے نش کو دیکھتا رہا
جس میں جب پیارے نبی کو دیکھا تو مجھے ان کی اٹریکشن نے اپنی طرف متوجہ کیا، اپنی طرف کھینچا، اور میں خواب کے اندر ہی رو رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں. تو میری دل کی کیفیت یہ تھی کہ یہ واقعی نبی ہے. تو وہ میں دل میں سوچ رہا ہوں تو وہ اتنی دیر میں آواز آتی ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ جو تو دل میں سوچ رہا ہے نا میں آج تجھے بتا دوں میں واقعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ. اور میرا روپ شیطانیت اپنا اثر، میں جو ہوں وہ حقیقت میں ہوں. یہ میں نے اپنے لال کے سب کے تجھے دیدار دیا. سبحان اللہ. میں اس وقت رونے لگا، بہت رویا. تو آپ نے ایک بات اور مجھے کی کہ میں نے اپنے لال کے سب کے تجھے دیدار دیا. اور ایک اور بات بتا دوں کہ جو تم جمعے کی محفل کرتے ہو، جو تم جمعے کی محفل کرتے ہو، جو محفل تم سجاتے ہو، آپ نے یہ کہا کہ میں اس جمعے کی محفل میں اس میں تشریف لا رہا ہوں. اور اس کے اندر پھر میں اپنے خلفاء راشدینوں کے ساتھ آؤں گا. تو جب میں نے بابا جانی سرکار کو بتایا تو کہہ رہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر. میرے بیٹا سجا دو، اللہ محفل والا حصہ دلہن کی طرح سجا دو. تمہیں پتہ نہیں کون تشریف لا رہے، اللہ. اور مٹھائیاں تقسیم کرنا. میں تجھے پکی طرح دے رہا ہوں، باقی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے. اور میں نے اپنی جاگتی حالت میں درود پاک پڑھاتے، میں نے اپنی جاگتی حالت میں اللہ گواہ کہ میں نے دیکھا کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. سبحان اللہ. تو یہ میں سچی بتا رہا ہوں، میں جدھر بیت تھا میں ادھر دینی کام بھی کرتا تھا، اللہ کے نام پہ خرچ بھی کرتا تھا، بڑی اونچی کرتا تھا. وہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ اس وقت کے ہمارے لیے عثمانی غنی ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ تک لقب دیے ہوئے تھے، مگر مجھے وہاں سے فیض نہیں ملتا تھا. مجھے وہ فیض نہیں ملتا تھا جو مجھے بابا جی سرکار سے ملا. مجھے وہ دیدار نہیں ملے جو بابا جی سرکار سے ملے. مجھے وہ نبی کا دیدار نہیں ملا، رب کعبہ کی قسم، جو بابا جی سرکار سے ملا. اور وہ جن کی میں نے بیعت کی وہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ابھی بھی ہیں، اور ان کے کئی مریدین ہیں، اور بڑا ان کا اونچے لیول پہ کام ہے. مگر جب میں نے حق کو پہچانا اور جب مجھے اللہ نے دکھا بھی دیا، اور جب بابا جانی سرکار کی برکت میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرے میں نے اپنے لال کے سب کے تجھے دیدار دیا، تو پھر تو کوئی بات نہیں بچتی. کل بھی بابا کہتے، آج بھی بابا جی سرکار کے، اور دنیا سے چلے گئے جب بھی بابا جی سرکار کے ہوں گے. اس طرح سامعین کرام، یہ سارا جو کھیل چلا جہانگیر صاحب کے ساتھ، یہ سارا نسبت کا کھیل تھا. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ پہلے جن کی یہ بیعت تھے تو وہ ان کے بھی اس وقت انہوں نے مجھے بتایا ہے، مگر نام لینا مناسب نہیں ہے کہ ان کے بھی فی الوقت لاکھوں کروڑوں لوگ چاہنے والے ہیں، مگر ان کو وہ جو نسبت ان کی تھی ان کے ذریعے ان کو وہ فیض نہ ملا جو یہاں پر آ کر حضرت صفی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والوں کی بیعت کر کے ان کو فیض ملا. اور سب سے بڑی خوش نصیبتی یہ ہے کہ ان کو حضرت صفی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والوں کی وجہ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی حاصل ہو. اور آقا علیہ السلام نے دیدار میں آ کر یہ کہا کہ میں تمہیں فقط اور صرف اپنے لال کی وجہ سے تمہارے خواب میں آیا ہوں. اتنی بڑی بات ہے یہ، ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، حیران بھی ہونے والی بات ہے. وہ اس بات سے کہ ہم کس ولی کے خلاف بول رہے ہیں، بلکہ یہ بندہ دلیل کے ہونے کے باوجود، کرامت کے بیان کرنے کے باوجود ایک بندہ بات کر رہا ہے، اس کی بات کو تسلیم نہ کرے، پھر اس بندے کا اب کیا ہی کر سکتے ہیں جو اس بات کو تسلیم نہ کرے. پھر اس بندے کا اللہ ہی وارث ہے. اور پھر وہ ہمارا کام تھا کہ آپ احباب کے سامنے ایک بطور دلیل ایک شخصیت کو پیش کرنا کہ جس نے یہ سارے نظارے دیکھے ہوں، جن کو 26 سال کی عمر میں ہی خلافت مل گئی ہو، اور اس کے بعد پھر ایسا ان کا پیر و مرشد کے ساتھ تعلق ہو کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی بار دیدار حاصل ہوئے ہوں. داتا ریلویری کی بھی ہوئے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کے بھی دیدار ہوئے ہیں، پیران پیر کے بھی دیدار ہوئے. سبحان اللہ. یہ سارے بابا جانی سرکار اللہ والوں کی نسبت کی وجہ سے ہوئے. جہانگیر بھائی آپ سے آخر میں سوال یہ کہ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. پیغام یہی ہے میرے پیاروں کے لیے، دوستوں کے لیے، نبی کی امت کے لیے، عالم اسلام الحمدللہ رب العالمین. ان کی بیعت کے بعد اور 5 وقت کی میں نمازیں پڑھتا ہوں، اپنا 2000 کلمہ پورا کرتا ہوں، نبی کا 100 مرتبہ درود پڑھتا ہوں، 313 استغفار پڑھتا ہوں، سورہ اخلاص پڑھتا ہوں. یہ 4 چیزیں جنت کی برج ہیں. میرا سب سے بڑا پیغام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، قرآن کھولو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، نبی پر درود پڑھو. مگر یہ جو اللہ والے جن سے کلمہ جاری ہے، کئی یتیم بچوں کی شادی بھی کرا رہے، آپ ان کی سرپرستی میں آئیں. لازمی بات ہے جب آپ آئیں گے آپ کو رب بھی ملے گا، نبی بھی ملیں گے. دوستوں میرے پیاروں، بس ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا ہے تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور گناہوں سے توبہ کرو. ہر حال میں
اپنی اصلاح کرو. جب آپ یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسی سیٹ پہ بٹھا کے اپنے ذکر کا کام لے گا. جی ماشاء اللہ سے سامعین کرام، جہانگیر بھائی جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد کی طرف راغب ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. اور حضرت انسان کے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے. جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے راضی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے اس دنیا میں بھی راضی ہوگا اور آخرت میں بھی راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.